بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں الف نیوز اور میں ہوں آپ کے ساتھ ماجد علی۔ شامل کرتے ہیں پاکستان اور دنیا بھر سے بریکنگ نیوز ہیڈ لائنز۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر حملہ کر دیا۔ حزب اللہ نے اسرائیل پر راکٹوں اور ڈرون سے حملہ کیا۔ غیر ملکی خبرساز ادارے کی رپورٹ کے مطابق حزب اللہ نے اسرائیل پر 25 راکٹوں اور ایک ڈرون سے حملے میں گلیلی اور مقبوضہ گولان کی پہاڑیوں کو نشانہ بنایا۔ شامیر میں گرنے والے راکٹوں سے جنگل میں آگ بھڑک اٹھی۔ رپورٹ کے مطابق متعدد راکٹوں کو اسرائیلی ڈیفنس سسٹم نے فضا میں ہی تباہ کر دیا، جبکہ حزب اللہ کا کہنا ہے کہ العباسیہ پر اسرائیلی حملوں کا بدلہ لینے کے لیے یہ حملہ کیا گیا ہے۔ واضح رہے گزشتہ سال مئی میں حزب اللہ نے اپنے ڈرون حملے کی کامیابی کا اعلان کیا تھا، جس میں لبنان کی سرحد سے 35 کلومیٹر دور ایک اڈے پر اسرائیلی میزائل ڈیفنس سسٹم کے حصے کے طور پر استعمال ہونے والے غبارے کو نشانہ بنایا گیا تھا۔ پارٹی نے فوٹیج بھی شائع کی تھی جس میں دکھایا گیا تھا کہ ایک دھماکہ خیز ابابیل ڈرون تھا جو اسکائی ڈو غبارے کی طرف اڑ رہا تھا۔ بعد میں اس نے گرائے گئے طیارے کی تصاویر بھی شائع کی۔ اسرائیلی فوج نے تصدیق کی ہے کہ حزب اللہ اس طیارے کو براہ راست نشانہ بنانے میں کامیاب رہی تھی۔ تل ابیب یونیورسٹی سے وابستہ ایک آزاد تحقیقاتی مرکز انسٹی ٹیوٹ فار نیشنل سیکیورٹی اسٹڈیز کا کہنا تھا کہ یہ حملہ بہتر درستگی اور اسرائیلی فضائی دفاع سے بچنے کی صلاحیت کو ظاہر کرتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں امریکہ کی حماس اور اسرائیل سے اپیل۔ امریکہ نے فریقین سے غزہ جنگ بندی پر سمجھوتا کرنے کی اپیل کر دی۔ امریکہ نے اسرائیل اور حماس دونوں پر زور دیا ہے کہ وہ غزہ کی پٹی میں جنگ بندی پر دوحہ میں ہونے والی بات چیت کے دوران سمجھوتا کریں۔ امریکہ کی قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے براڈ کاسٹر CNN کو بتایا کہ دونوں فریقین کو سمجھوتا کرنے کی ضرورت ہے۔ دونوں نے اس امید کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ آنے والے دنوں میں مذاکرات میں پیش رفت ہوگی۔ قومی سلامتی کونسل کے ترجمان جان کربی نے صحافیوں کو بتایا کہ آج ایک امید افزا آغاز ہے اور امکان ہے کہ مذاکرات جمعے تک جاری رہیں گے۔ وائٹ ہاؤس نے کہا کہ قطر میں غزہ جنگ بندی کے مذاکرات، جس میں اعلیٰ امریکی حکام شامل تھے، ایک امید بھرا آغاز تھا، لیکن اسے فوری طور پر کسی معاہدے تک پہنچنے کی توقع نہیں۔ امریکی وفد کی قیادت CIA کے سربراہ اور مشرق وسطی کے لیے امریکی ایلچی بریٹ میک گریگ کر رہے ہیں، جبکہ اسرائیلی وفد موساد کے سربراہ کی قیادت میں دوحہ پہنچ چکا ہے۔ قطری وزیر اعظم محمد بن عبد الرحمن بن جاسم الثانی اور مصر کے انٹیلیجنس چیف بھی ہوں گے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں یوکرین نے روس کے اہم علاقے پر قبضہ کر لیا۔ یوکرین کا دعویٰ ہے کہ اس نے کرسک کے علاقے میں اسٹریٹجک اہمیت کے حامل روسی قصبے پر مکمل قبضہ کر لیا ہے۔ یوکرین کے صدر ولادیمیر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ ان کے ملک کی افواج نے روسی علاقے میں تیراندازی کرتے ہوئے کرسک کے علاقے میں اسٹریٹجک اہمیت کے حامل روسی قصبے سورزا کا مکمل کنٹرول حاصل کر لیا۔ زیلنسکی نے جمعرات کو یہ بھی بتایا کہ اس قصبے میں ایک فوجی کمانڈر کا دفتر قائم کیا جا رہا ہے جس کی آبادی تقریباً 5000 افراد پر مشتمل تھی۔ سورزا کے پاس روسی قدرتی گیس کی پمائش کرنے والا اسٹیشن ہے جو یوکرین کی پائپ لائنوں کے ذریعے یورپ تک جاتا ہے۔ روس نے فوری طور پر زیلنسکی کے بیان پر کوئی رد عمل ظاہر نہیں کیا، لیکن اس کی وزارت دفاع نے جمعرات کے اوائل میں کہا تھا کہ روسی افواج نے کئی دیگر کمیونٹیز کو لے جانے کی کوشش کو روک دیا ہے۔ یوکرین کا کہنا تھا کہ اس نے مغربی روس میں 28 مقامات پر قبضہ کیا ہے۔ یوکرینی فوج کرسک میں 1000 اسکوائر کلومیٹر اندر تک داخل ہو چکی ہے۔ دیری انصار روسی فوج نے یوکرین میں 7 حملوں کو ناکام بنانے کا بھی دعویٰ کیا تھا۔ یوکرین کے اعلیٰ کمانڈر کی ویڈیو لنک کے ذریعے صدر ولادیمیر زیلنسکی کو آگاہ کرتے ہوئے کہا گیا ہے کہ ایک ہفتے سے جاری حیرت انگیز یوکرینی حملے کو پسپا کرنے کے لیے روس اب بھی جدوجہد کر رہا ہے، جبکہ یوکرینی فوج کی روسی علاقے میں پیش قدمی جاری ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں قطر میں غزہ جنگ بندی مذاکرات کے ایک اور دور کا آغاز ہو گیا۔
غیر ملکی خبرسا ادارے کی رپورٹ کے مطابق قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ہونے والے غزہ جنگ بندی مذاکرات میں امریکی، مصری، قطری حکام کے ساتھ اسرائیلی وفد بھی شرکت کر رہے ہیں، جبکہ حماس نے مذاکرات میں شرکت سے انکار کر دیا تھا۔ حماس کا کہنا ہے کہ بہت سے سمجھوتے کیے لیکن اسرائیل کی طرف سے کوئی سنجیدہ رد عمل نہیں آیا۔ اسرائیل نے اسماعیل ہانی کو شہید کر دیا، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ اسرائیل جنگ بندی معاہدہ کرنے میں سنجیدہ نہیں ہے۔ حماس کے مطابق آج کے مذاکرات میں کوئی سنجیدہ بات ہوئی تو پھر ثالثوں سے ملاقات کریں گے۔ ترجمان امریکی قومی سلامتی مشیر جان کربی کا کہنا ہے کہ دوحہ میں امید افزا بات چیت شروع ہو گئی ہے، لیکن فوری طور پر معاہدہ ہونے کی توقع نہیں ہے۔ بات چیت آج بھی جاری رہے گی۔ ادھر برطانوی وزیر خارجہ ڈیوڈ لیمی نے کہا ہے کہ غزہ جنگ بندی بات چیت عالمی استحکام کے لیے نازک لمحہ ہے۔ ہم عالمی استحکام کے نازک لمحے میں ہیں۔ برطانوی وزیر خارجہ کا کہنا تھا کہ آنے والے گھنٹے اور دن مشرق وسطیٰ کے مستقبل کا تعین کر سکتے ہیں۔ آج اور ہر روز خطے میں اپنے اتحادیوں کے امن چننے کے لیے حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ واضح ہے کہ امریکی صدر جو بائیڈن نے اپنے مجوزہ امن منصوبے میں بتایا تھا کہ یہ 3 مراحل پر مشتمل ہے۔ پہلا مرحلہ 6 ہفتے تک ابتدائی جنگ بندی کا ہے۔ اس دوران اسرائیلی فوج غزہ سے نکل جائے گی، یرغمالیوں اور سینکڑوں فلسطینی قیدیوں کا تبادلہ ہوگا۔ فلسطینی شہری غزہ واپس جائیں گے اور غزہ میں روزانہ 600 ٹرک امداد لے کر آئیں گے۔ امریکی صدر نے کہا تھا کہ دوسرے مرحلے میں حماس اور اسرائیل جنگ کے مستقل خاتمے کی شرط پر بات چیت کریں گے اور تیسرے مرحلے میں غزہ کی تعمیر نہ ہوگی۔ یاد رہے کہ 7 اکتوبر سے شروع ہونے والی اس غزہ جنگ میں اب تک 40,000 سے زائد فلسطینی شہید ہو چکے ہیں اور 90,000 سے زائد زخمی ہیں، جن میں بچوں اور خواتین کی بڑی تعداد شامل ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فلسطینی صدر محمود عباس کا فلسطینی قیادت کے ہمراہ غزہ پٹی جانے کا اعلان۔ ترکی کی پارلیمان کے خصوصی اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ تمام فلسطینی قیادت کے ہمراہ غزہ پٹی جاؤں گا اور اپنی تمام تر توانائیوں کے ساتھ فلسطینیوں کے خلاف جاری جارحیت روکنے کے لیے کام کروں گا۔ صدر محمود عباس کا کہنا تھا کہ چاہے ہماری جانیں چلی جائیں، ہم یہ کام کریں گے۔ ہماری جانیں پیارے غزہ کے بچوں کی جانوں سے زیادہ قیمتی نہیں ہے۔ ہم فتح یا شہادت جیسی 2 اچھی باتوں کے لیے پرعزم ہیں۔ اسرائیلی حملوں کے باوجود فلسطینی عوام ڈٹ کر کھڑے ہوئے ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ یہ پورے کا پورا غزہ ہمارا ہے۔ ہم ایسا کوئی حل قبول نہیں کریں گے جو ہمارے علاقوں کو تقسیم کرے۔ غزہ کے بغیر کوئی فلسطینی ریاست نہیں بنے گی۔ ہمارے لوگ کبھی سرنڈر نہیں کریں گے۔ واضح ہے کہ فلسطینی صدر محمود عباس نے دورہ روس کے دوران روسی صدر ولادیمیر پوٹن سے اہم ملاقات کے بعد گزشتہ روز ترکیہ میں صدر رجب طیب ایردوان سے بھی ملاقات کی، جبکہ صدر ایردوان پارلیمنٹ میں ان کے خطاب کے دوران بھی موجود رہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں ایرانی ہیکر گروپ کیملا ہیرس اور ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہم کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ گوگل کمپنی نے انکشاف کر دیا ہے کہ ایران نواز ہیکرز امریکی صدارتی انتخابات کے لیے ڈیموکریٹ امیدوار کیملا ہیرس اور ان کے ریپبلکن حریف ڈونلڈ ٹرمپ کی انتخابی مہموں کو نشانہ بنا رہے ہیں۔ گوگل کمپنی میں سائبر سیکیورٹی کے شعبے کے مطابق ایرانی پاسداران انقلاب کے ساتھ وابستہ APTA42 نامی ہیکر گروپ نے اسرائیل اور امریکہ میں اعلیٰ سطح کی شخصیات اور تنظیموں کی ای میلوں کو ہیک کرنے کی کوششیں کی ہیں۔ ان میں سرکاری عہدے داران اور انتخابی مہمیں شامل ہیں۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں نیتن یاہو کی کابینہ کمزور ہے، قبل از وقت انتخابات کے انعقاد کا مطالبہ۔ نیوز رپورٹ کے مطابق نیتن یاہو کی کابینہ کے سابق وزیر دفاع بینی گینٹز نے کابینہ کو کمزور اور غزہ میں اہداف کے حصول کو ناممکن قرار دے دیا۔ اسرائیلی خبرساں ادارے ماریو کے مطابق بینی گینٹز نے کہا ہے کہ موجودہ حالات میں نیتن یاہو کی کابینہ حکومت چلانے کی اہلیت نہیں رکھتی۔ انہوں نے قبل از وقت انتخابات کی ضرورت پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ اسرائیل کو سیاسی دباؤ سے نکلنے کے لیے نئی حکومت کی تشکیل ضروری ہے۔ انہوں نے کہا اسرائیل کو داخلی سطح پر کئی مشکلات کا سامنا ہے، ایسے میں اسرائیلی فوج کے اندر کسی نئے جنگی محاذ کھولنے کی طاقت نہیں ہے۔
خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں فائر وال سے پاکستان کی معیشت کو 30 کروڑ ڈالر کا نقصان کا خدشہ۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن کا کہنا ہے کہ ملکی معیشت کو قومی سطح پر فائر وال کی تنصیب سے 30 کروڑ ڈالر کا نقصان ہو سکتا ہے۔ خبرساں ادارے روئٹرز کی رپورٹ کے مطابق حکومت انٹرنیٹ فائر وال کی تنصیب کر رہا ہے جس کے ذریعے انٹرنیٹ پر مواد اور سوشل میڈیا پلیٹ فارم کو ریگولیٹ کیا جائے گا۔ حکومت فائر وال کو سینسرشپ کے لیے استعمال کرنے کی تردید کرتی ہے۔ پاکستان سافٹ ویئر ہاؤس ایسوسی ایشن کے وائس چیئرمین علی احسان کا کہنا ہے کہ فائر وال کی تنصیب کے سبب انٹرنیٹ سروس میں تعطل اور وی پی این سروس میں خلل کا سامنا ہے۔ انٹرنیٹ سروس میں تعطل سے بزنس آپشنز کے مکمل بند ہونے کا خدشہ ہے۔ یہ تعطل محض دشواری نہیں بلکہ آئی ٹی انڈسٹری کی پائیداری پر براہ راست ٹھوس اور جارحانہ حملہ ہے جس سے 30 کروڑ تک کا نقصان ہو سکتا ہے اور یہ نقصان اس سے بہت زیادہ بڑھ بھی سکتا ہے۔ خبر کے اگلے حصے میں بات کرتے ہیں بھارت کے یوم آزادی پر بھارتی سفارت خانے کے باہر سکھوں نے احتجاجی مظاہرہ کیا۔ غیر ملکی خبرساں ایجنسی کی رپورٹ کے مطابق بھارت کے یوم آزادی پر سکھ برادری نے بھارتی سفارت خانے کے باہر احتجاجی مظاہرہ کیا۔ سکھ مظاہرین نے بھارتی سفارت خانے کے سامنے خالصتان کے پرچم اٹھا رکھے تھے۔ سکھ مظاہرین نے مودی مرد آباد اور بھارت مرد آباد کے نعرے بھی لگائے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ بھارت نے سکھوں سمیت اقلیتوں پر ظلم ڈھائے ہیں۔ سکھوں سمیت دیگر اقلیتوں پر مودی حکومت زمین تنگ کر رہی ہے۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ مودی حکومت سے خالصتان لے کر رہیں گے۔ مودی حکومت کینیڈا اور امریکہ میں سکھوں کے قتل میں بھی ملوث ہے۔ سکھ مظاہرین نے بھارتی سفارت خانے کے باہر بھارتی ترنگا بھی نظر آتش کیا۔ ناظرین اب تک کے لیے اتنا ہی، مزید خبریں لے کر بہت جلد آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔